اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موت کا فرشتہ۔ موت کے بعد قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ ناظرین، آخرت کے مراحل کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گر پائے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسے رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب عزرائیل علیہ السلام کو موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، یا الہی، کیا موت سے بڑی بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی خصوصی طاقت سے عزرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا دیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت کے متعلق بھی سن لیجیے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند دو عالم نے نبوت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت میں قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، وہ خوفناک اور حیرت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بالوں والا حیرت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور جسم کے سارے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کافر کو موت کی سختی اور اذیت پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور حیرت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب ذرا مومن کی روح قبض کرنے کا نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین، خوبصورت، خوش فضا اور بہترین لباس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو کرامت اور بزرگی نہ بھی حاصل ہو تو تمہاری یہ حسین و جمیل جان و فضا صورت ہی کافی ہے، اور یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت حسین اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل گئی ہو، کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح قبض کرنے کے فرائض کیسے سر انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے عرفہ کو بتاتا ہوں، اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہے، اور میری روح بروح تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے، اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں آتی۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنے آنے سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔
حادثات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ۔ یہ سب میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے ماننے والے کون کون ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان تمام فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں، نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتے میت کو چاروں طرف سے گھیرے اور جگڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندوں کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تعزیز و تکفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیف اور مصیبتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے میں اور اختیار میں نہیں ہے۔ ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں، اور ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔